الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم أو تحسنوا أمورهم فأضلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم. قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب أو كما قال عليه السلام. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. ہمارے ملک چلے آؤ سدا برسات رہتی ہے. کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں. او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک. غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں. جانے کس کی لگن کس کی دل میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں. ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں. دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں. رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسماں پہ بھی کوئی ستارہ نہیں. میرا ذوق نظر آزما لیجیے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجیے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. الحرب بیننا وبینہم سجال یومنا ویومہم دورنا ودورہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ کی حالت بدلنے کا. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا. دور بدلے گا، دور بدلے گا. خدا کی قسم بدلے گا، بدلے گا. دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے.
وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری. کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ رب اعینی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغى علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واسر سخیمۃ صدری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز علماء کرام، انتہائی قابل احترام حضرت مولانا مجید اللہ صاحب، مولانا احسان اللہ ٹکروی صاحب، مولانا مصباح العالم صاحب، برادر فیض الرحمان عابد، راشد صاحب جلولہ والے، اور بہت سارے علماء ہیں. میں نام سے جانتا ہوں، لمبا ہو جائے گا، اما میں ان تمام علماء کرام کو اجتماعی طور پر اور آپ حضرات کو بھی اجتماعی طور پر سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے قرآن مجید نازلہ یا حفظ کی تکمیل کی ہے، اور آج ان کے اعزاز میں یہ خوبصورت مجلس سجی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو عالم بنا دے، معلوم بنا دے، حافظ بنا دے، محفوظ بنا دے، دین کا داعی اور ہادی اور نمائندہ بنا دے، اور ان کے ختم قرآن کی برکات سے ہم سب موجودین کو اور پورے علاقے کو مستفید فرما دے. جس طرح آپ حضرات نے میری عزت افزائی کی، میں اس پر بھی آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھ پر غداری کا مقدمہ آیا تھا تو اس کے بعد پہلی بار کراچی آنا ہوا. آپ نے حوصلہ بڑھایا ہے، آپ حضرات نے بہت زیادہ گرم جوشی سے استقبال کیا ہے. میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر نصیب فرمائے. میں ملک کے جس کونے میں جاتا ہوں تو لوگ بہت غور سے میری بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو بار بار جیل جانا پڑتا ہے، اور یہاں پر بس نہ ہوئی تو پھر کہا کہ یہ تو آرٹیکل 6 کا ملزم ہے اور غدار ہے. میں علی اعلان لوگوں کے سامنے اپنی گزارشات رکھتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنے والا غدار ہے یا محب وطن ہے، تو مجھے سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ یہ محب وطن کی باتیں ہیں، یہ غداروں کی باتیں نہیں ہیں. ہماری مشکل کو سمجھ لیا جائے اور ہمارے ساتھ ایک نیشنل معاہدہ کیا جائے. ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہمارے جیب میں افغانستان کا شناختی کارڈ نہیں اور نہ انڈیا کا شناختی کارڈ، پاکستان کا. ہمارے ڈومیسائل کو چیک کیا جائے، فارم بی کو دیکھا جائے، اور ہم اس ملک کے انتہائی معزز پہلے درجے کے پرامن شہری ہیں. تو ہماری بات کو کیوں نہیں سنا جاتا؟ میں ایسے ماحول میں بات کر رہا ہوں کہ 149 میں الیکشن ہے اور آپ کا 149 سے قریبی تعلق ہے. وہاں جمعیت علماء اسلام کا
249 100 बढ़ा दूँ, बढ़ा दिया। 249 में जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं मौलाना उमर सादिक, और ये आपके बॉर्डर पर है। मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरी गुफ्तगू से एक पैगाम ले लिया जाए और वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार को सपोर्ट किया जाए। हमारा जो मौक़िफ़ है वो इंतहाई काबिल तवज्जो है। हमारी शनाख्त भी सब लोगों को मालूम है। हम दाढ़ी और पगड़ी वाले लोग होते हैं, अपने घरवालियों को पर्दा कराते हैं, 5 वक्त जुमात से नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। लोग हमें मौलवी और मुल्ला इस नाम से याद करते हैं, और इस नाम से इसलिए याद करते हैं कि हमारा ताल्लुक कुरान मजीद के साथ होता है। हमारा बच्चा कुरान मजीद याद करता है तो उसको हाफिज कहते हैं, कारी कहते हैं। वो इल्म हासिल करता है तो उसको मौलवी कहते हैं, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब कहते हैं। ये हमारी शनाख्त है, और ये इतनी वाज़ेह शनाख्त है कि 1 लाख आदमियों में इस कबील का आदमी बहुत दूर से देखा जा सकता है और पहचाना जा सकता है। हमारी ये शनाख्त तमाम लोग जानते हैं। अगर हमारे सर पर लकड़ियों की गठरी हो और रास्ते में जा रहे हो, हमारे करीब से पिजारों वाला जा रहा हो, तो देखने वाला अंदाजा लगाता है कि लकड़ी का गठरी उठाने वाले की क्या सोच है और पिजारों वाले की क्या सोच। हम कमिटेड लोग होते हैं, कमिटेड। कोई आदमी हमें डराए तो हम डरते नहीं, कोई धमकाए तो हम धमकते नहीं, कोई हमें पैसों की लालच दे तो हम लालच नहीं कबूल करते, ओहदों की लालच दे तो भी ये हमारा मसला नहीं। हम अपने नजरिए के साथ और मिशन के साथ बहुत पक्के होते हैं, और कोई आदमी हमें अपने मिशन से नहीं हटा सकता। लोग कहते हैं कि ये उलमाए देवबंद हैं। हमारी सोच में देवबंदी और बरेली तफरीक कोई नहीं है, मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद तफरीक कोई नहीं है, शिया और सुन्नी तफरीक कोई नहीं है, सेकुलर नॉन सेकुलर तफरीक कोई नहीं है। हम सब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं और हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। हमारे नजदीक ये फर्ज होता है कि हम इस मुल्क के जोग्राफिये की हिफाजत तो नहीं करते, लेकिन इसके नजरिए की हिफाजत करते हैं। चाहिए तो ये था कि हमें तनख्वाह मिलती और हम हर महीने चेक कैश करते, लेकिन हमें तनख्वाह नहीं मिलती। हम बगैर तनख्वाह के ये काम करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, पाकिस्तान को अल्लाह की नेमत समझते हैं। चाहिए तो ये था। एक आदमी अगर यकम को तनख्वाह जेब में डालकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, और मैं रूखी सूखी खाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूं, कोई जज इस पर फैसला दे कि मुहिब वतन वो है जो पैसे लेकर बात करता है, या मुहिब वतन वो है जो बगैर पैसों के पाकिस्तान की हिफाजत करता है। और तरफा तमाशा ये है कि पैसों वाला इस रजाकाराना नारे लगाने वाले के बारे में सर्टिफिकेट तैयार करता है कि ये फलां गद्दार है और फलां गद्दार नहीं है। हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं, ये पाकिस्तान हमारा है। इंशाअल्लाह हम इसकी नजरियाती सरहदों की हिफाजत करते आ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी कि हम इसकी जोग्राफियाई सरहद की हिफाजत करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस शनाख्त के लोग अपने जान पर खेल कर पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन, हम बंदूक को उठाने को गुनाह समझते हैं पाकिस्तान में। बंदूक उठाने पुरअमन जदोजहद करते हैं इस्लामी निज़ाम के लिए। पिछले दिनों जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हो गई तो ये जंग तालिबान के खिलाफ था।
پاکستان کی فوج اور طالبان لڑ رہے تھے آپس میں. اگر ہم محب وطن نہ ہوتے تو ہم طالبان کا ساتھ دیتے، اس لیے کہ ہمارا اور طالبان کا مسلک بھی ایک ہے، مشرب بھی ایک ہے، اور ہمارا ان کا استاد بھی ایک ہے، مدرسہ مسجد بھی ایک ہے، اور ہمارے اوپر ان کا دباؤ بھی تھا. لیکن تمام دباؤ کو خاتمے میں نہ لاتے ہوئے ہم نے اعلان کیا کہ پاکستان میں اسلام کے نام پر بندوق اٹھانا ناجائز ہے، خودکش ناجائز ہے، پاک فوج سے لڑائی ناجائز ہے، لڑکیوں کے اسکولوں کو جلانا ناجائز ہے. یہ میرا فتویٰ تھا جو فوج کے حق میں استعمال ہوا، طالبان کے خلاف استعمال ہوا، تو جا کر یہ لوگ جنگ جیتے. تازہ الیکشن آ گیا، انہوں نے ٹھپے لگائے، فتویٰ ہم نے کیا، ٹھپے عمران کے لیے لگائے. یہ کہاں کا انصاف؟ آپ نے ٹھپے ہی لگا رہے تھے، ادھر لگا رہے تھے. آپ نے ٹھپوں سے کسی آدمی کو لانا تھا، پھر تو عمران کا فتویٰ تو نہیں چلا، فتویٰ تو میرا چلا. عمران کے لوگ تو نہیں لڑتے تھے، میں نے اپنے ہم مسلک، ہم مدرسہ، ہم مسجد، ہم استاد کے خلاف فتویٰ دیا ہے. مجھے قتل کیا گیا ہے، قاتلانہ حملے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں پر، تو پھر ٹھپا تو میرے لیے لگنا چاہیے تھا. ٹھپا لگا تو اس کے لیے لگا جس کا کوئی کردار اس کے اندر نہیں ہے. پھر تو گلا ہونا، شکایت ہو جانا بری بات تو نہیں ہے. ہماری رائے ہے کہ آپ ٹھپے نہ لگائیں، عوام کو چھوڑیں. لیکن چلو آپ اس کو انجینئر کر دو، آپ کی انا کا مسئلہ ہے ناک کا، تو فتوے میرے فتوے سے جنگ جیتتے ہو، اور آپ وہ حکومت ٹھپے سے اس کو دیتے ہو. پھر جب ہم شکایت کرتے آپ شکایت کا موقع بھی نہیں دیتے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انتہائی قابل احترام سامعین، ناراض نہیں ہونا، حقائق کو بیان کرنا چاہیے. مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی. ہمارے اسٹیج پر وہ جو بڑی عمر کے علماء ہیں ان کو یاد ہوگا، اس کو PNA کی تحریک کہتے ہیں. 1977 قومی اتحاد کی تحریک. قومی اتحاد کی تحریک کی قیادت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور تمام سیاسی جماعتیں اس کے تحت جمع تھیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک دی. یہ ایک ڈکی چکی بات نہیں ہے. اس تحریک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت کامیاب تحریک تھی. لوگ آئے تحریک میں شامل ہوئے. جب لوگ تحریک میں شامل ہوئے، اب ذوالفقار علی بھٹو سے حکومت جا رہی تھی، تو جا کر یہ کس کی جولی میں پڑنی چاہیے؟ جو آدمی حزب اقتدار کا بڑا لیڈر ہے، وہ تو مولانا مفتی محمود صاحب تھے. یہ کون سا حادثہ تھا کہ بھٹو سے حکومت گئی اور مفتی صاحب کو نہیں ملی؟ درمیان میں جنرل صاحب آ گئے، لیفٹ رائٹ کرتے کرتے اس نے حکومت 11 سال کر لی. اب جب میری حکومت کا موقع آتا ہے، مجھے وزیر اعظم بننا ہوتا ہے، درمیان میں آپ آنکھ دھمک دو تو پھر میں گلہ نہیں کروں گا. یہ دستور زباں بندی بھی عجب تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترس ہے زباں میں، کہ اگر آپ شکایت کرو گے تو آپ کو غدار کہہ دیا جائے گا. لیکن ہم نے پھر راستہ نہیں چھوڑا. ہم آگے بڑھتے گئے. 2002 میں قوم نے ہم پر بہت بڑا اعتماد کیا. میں کسی ادارے کا احسان نہیں مانتا، قوم کا احسان مانتا ہوں. طالبان کا سقوط ہو گیا تھا، طالبان سے لوگ متاثر تھے، پاکستان کے لوگوں نے طالبان سے محبت کی، افغانستان کے طالبان سے، تو اس کے بدلے میں ایک ماحول بن گیا کہ یہاں مذہبی جماعت اور خاص کر جمعیت علماء اسلام پر اعتماد ہوا. الیکشن کے نتیجے میں 3 گروپ سامنے آئے. ایک کو کہتے تھے قائد اعظم لیگ، اور ایک کو کہتے تھے پیپلز پارٹی، اور ایک کو کہتے تھے MMA. اگر ہم اور پیپلز پارٹی جمع ہو جاتے
تو وزیر اعظم ہمارا آتا، مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم بن جاتے، لیکن پیپلز پارٹی والوں کو ڈرایا گیا، ان کو مجبور کیا کہ آپ نے اپنا وزیر اعظم کھڑا کرنا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے ووٹ تو چلے گئے ہم سے۔ بعد میں اب ظفر اللہ جمالی صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان کا مقابلہ ہوا۔ ہمارے ملک کی ساری دولت، سارے ادارے وہ آزاد لوگوں کے پیچھے لگے رہے، فاٹا کے پیچھے پر لگے رہے، اور ان سے کہا جانے لگا آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ نہیں دینا، آپ نے ووٹ دینا ہے ظفر اللہ جمالی کو ووٹ دینا ہے۔ میرا ایک بہت اچھا بھائی جس پر میں فخر کرتا ہوں، مولانا اعظم طارق، اس کو اتنا مجبور کیا کہ ان کو تو مولانا فضل الرحمان سے عقیدت تھی، ان کو مجبور کیا کہ آپ نے جمالی کو ووٹ دینا ہے اور آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ نہیں دینا۔ مولانا فضل الرحمان یہ جنگ ایک ووٹ سے ہار گئے۔ اب مجھے بتا دیا جائے کیا مولانا فضل الرحمان انڈیا سے آیا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان غیر ملکی ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان اس قابل نہیں ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ آپ میرے خلاف پیسہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ آپ میرے اندر خامی بتاؤ۔ اور جب آپ ایک عالم دین کو وزیر اعظم ہاؤس کے گز سے پکڑ کر پیچھے کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہمیں گلہ کرنے کا حق حاصل ہوگا، پھر آپ نے ناراض نہیں ہونا ہوگا۔ میں نے 3 دلائل دیے، میرے دلائل کو سنا جائے۔ میں مذاکرات کا آدمی ہوں، سمجھنے سمجھانے والا آدمی ہوں۔ ہماری ایک بہت بڑی قوت ہے، تبلیغی جماعت ہے، مدارس ہیں، تحریکی ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، طلباء ہیں۔ کیوں ہماری اس قوت کو آزمایا نہیں جاتا؟ مجھے معاف کر دیجئے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے دوبارہ نہ کہہ سکوں کہ جب تحریک آزادی چل رہی تھی، ایک علی گڑھ یونیورسٹی تھی اور اس کے سامنے پیرل یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کے فاضل کو فاضل دیوبند کہتے تھے اور علی گڑھ کے فاضل کو فاضل علی کہتے تھے، علی۔ میں معافی چاہتا ہوں اگلے الفاظوں کے لیے، لیکن آپ نے علی گڑھ والوں کو حکومتیں دی، پینٹ میں دی، وردی میں دی، شیروانی میں دی، لیکن آپ نے علی گڑھ والوں کو آزمایا۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند کے بیٹوں کو نہیں آزمایا۔ تو آج ملک کے اندر کرپشن ہے، آج ان کو چور کہا جانے لگا، اور آج یہ کہا جا رہا کہ یہ چور ہیں۔ تم نے غلط انتخاب کیا۔ آپ ایک بار ہمیں آزماؤ، اگر ہم نے امانت کے ریکارڈ کام نہیں کیے دوبارہ پھر موقع نہیں دینا۔ کیا بات ہے کہ چوروں کو آپ سپورٹ کرتے ہو، ایمانداروں کو آپ سپورٹ نہیں کرتے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ چوری کو آپ زینہ بناتے ہو، حکومت تک پہنچنے کے لیے چوری کو ختم نہیں کرو گے۔ انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے کہ انقلاب آئے گا جمعیت علماء اسلام کے نام سے، اور پاکستان سے چوری کا جنازہ ختم کر گئے انشاءاللہ، جنازہ نکالے گا۔ انتہائی قابل احترام سامعین، ہمیں تو نہیں آزمایا گیا، آزمانا چھوڑ دیجئے، ہمارا راستے میں اکاؤنٹنٹ کھڑی کی گئی۔ اب بتایا جائے کہ ہماری غلطی کیا ہے، ہماری غلطی بتا دی جائے۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن اللہ کے فضل سے اس ملک کا بہت بڑا دینی ادارہ، قابل رشک دینی ادارہ۔ اس ادارے کو دیکھ کر مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص پر بھی رشک آ جاتا ہے، لیکن کیا کیا گیا؟ ان کے اساتذہ کی صفوں کی صفیں مار دی گئی۔ آج کا علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن مظلوم ادارہ ہے، یتیم ادارہ ہے۔ اگر میں ان کے نام گننا چاہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا کیوں مارا گیا، جواب نہیں دیا۔ ایک بزرگ عالم دین تھے، جامعۃ الرشید میں پڑھاتے تھے، وہ پاؤں سے معذور تھے، لوگ ان کو مولانا اسلم شیخ پوری کے نام سے جانتے ہیں۔
ان کو بھی قتل کیا گیا، ان کو نہ معلوم نہیں ہوا۔ مولانا یوسف لدھیانی کو دیکھ کر یوں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی شکل میں فرشتہ آ گیا ہے، ان کو بھی مارا گیا۔ مفتی نظام الدین کا علم پہاڑ سے بلند تھا، ان کو بھی مارا گیا۔ جامعہ فاروقیہ کی اساتذہ کی پوری وین اڑا دی گئی اور آخر میں ڈاکٹر عادل صاحب کو مار دیا گیا۔ ٹھیک ہے آپ مارو، اتنا تو بتاؤ اور کتنا مارو گے؟ آپ کی سینچری پوری نہیں ہوئی۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ 95 96 ہو گئے ہیں، 4 5 اور ماریں گے 100 پورے ہو جائیں گے، کچھ تو بتاؤ گونگو، آپ کی زبان نہیں ہے، یہ بتاؤ کب تک مارو گے؟ گناہ کیا ہے؟ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھین، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ اب میں کہتا ہوں کہ علماء کا قتل عام بند کرو، یہ غداری نہیں ہے، علماء کو قتل کرنے والا غدار ہے۔ مجھے بتا دیا جائے مولانا مفتی محمود کو حکومت کا موقع کیوں نہیں دیا گیا، پھر مجھے بتا دیا جائے کہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت کا موقع کیوں نہیں دیا گیا۔ میں ظفر اللہ جمالی کو دیکھتا ہوں ساتھ، اور ساتھ مولانا فضل الرحمان کا فوٹو لگاتا ہوں، کہ ان میں کیا فرق ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ ظفر اللہ جمالی صاحب کی داڑھی تو تھی لیکن چھوٹی چھوٹی تھی۔ آپ نے اس کا فوٹو دیکھا ہوگا، بیچارہ مر گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی داڑھی تھی، ہے، وہ ذرا بڑی ہے، اور جمالی صاحب کے سر پر ٹوپی نہیں تھی، اور مولانا صاحب کے سر پر ٹوپی اور پگڑی ہے۔ تو پھر غلطی اس کی ہے کہ داڑھی کیوں ہے اور یہ پگڑی کیوں ہے؟ ہم داڑھی اور پگڑی جو پہنتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر پہنتے ہیں، یہ غلطی نہیں ہے، یہ فخر ہے۔ یہ غلطی نہیں ہے، یہ فخر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ داڑھی اور پگڑی کے ذریعے سے ہم بین الاقوامی دنیا میں مقام نہیں پیدا کر سکتے، اس لیے داڑھی والوں کو پیچھے کرو، پگڑی والوں کو پیچھے کرو۔ آپ کے قریبی ایران ہے، انہوں نے اپنے مقام پیدا کرنے کی نہ داڑھی منڈوائی ہے نہ پگڑی اتاری ہے۔ آپ کو کیا مشکل ہے؟ ایسے ماحول کے اندر آپ نے پاکستان کی مستقبل کی تقدیر کی بات کرنی ہے۔ ہمارے بارے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم اداروں کے خلاف ہے، نہیں، قتل نہیں۔ ہم جب پاکستان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں تو یہ خوبصورت بنگلہ ہے، اس بنگلے کی حفاظت کے لیے چوکیدار کی ضرورت ہوگی، وہ ہمارے فوجی ہے۔ وہ آدمی جو لڑ رہا ہے بارڈر پر اور اس کی لاش آ رہی ہے، اس کی وجہ سے تو میں سکون سے سو رہا ہوں، میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ جو فوجی ہے بیچارہ صرف تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے، وہ تو میرے لیے قابل فخر ہے۔ ابھی ایک ویڈیو آئی، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو کہتے ہیں کہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر 1 لاکھ روپے نہیں تھا، اور وہ کوئی بہت بڑی پوسٹ پہ سے ریٹائر ہوا۔ ایسے لوگ تو ہیں۔ ہم اس کے قائل ہیں کہ اگر مکہ کے اندر نبی علیہ السلام رہتے تھے تو اس زمانے میں ابو جہل بھی رہتے تھے۔ پورے مکے والے ایک جیسے نہیں ہوں گے، کوئی طبقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن ہماری بات کو نہ سنا جاتا ہے، ہماری بات کو نہ لیا جاتا ہے، ہماری یہ محبت کو، حب الوطنی کو سچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہمارے مدرسے کا چمڑا گرا کر بیچ دیا جاتا ہے، ہمارے مدرسے کے بارے میں مخیر کا پوچھتے ہیں، اس کو فون کرتے ہیں آپ نے مدرسے کو چندہ کیوں دیا، اور یوں لوگوں کو مدرسے کی امداد سے روکنے کی سازش ہو رہی ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، کہیں جا کر تو مذاکرات ہوں گے، کہیں جا کر مذاکرات تو ہوں گے۔ آج میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ آپ پر 3 قسم کے الزامات آتے ہیں، تحقیق کریں، ٹھیک ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہمیں اصرار نہیں۔ ایک الزام یہ آتا ہے کہ آپ آئین کو توڑتے ہو، ایک الزام یہ آتا ہے جس طرح کرپشن کا الزام آتا ہے، اور تیسرا الزام یہ آتا ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے۔
چلو ہم بہت کمزور لوگ ہیں، یہ پہلا الزام اس پر بھی اصرار نہیں کرتے، آپ حکومت کو چلتا کرو، ماشاء اللہ لاؤ۔ ہم کہیں گے مولوی ہیں کہ یار ماشاء اللہ غلط ہے، جمہوریت ٹھیک ہے، لیکن آپ نہیں مانتے نہ مانو، اس کے لیے ہم کوئی ایک انگلی نہیں کٹانا چاہتے۔ اور کرپشن کی بات پھر میں کہتا ہوں، میں مولوی کرپشن نہیں کرو، لیکن آپ کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ لیکن ایک جگہ آپ نے میری بات سنی ہوگی کہ ختم نبوت کے معاملے میں آپ پر بیرون دنیا کا دباؤ ہوتا ہے، امریکہ کا دباؤ ہوتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کو کہ آپ نے ختم نبوت کی قانون کو تبدیل کرنا ہے۔ خدا کے لیے ایک عرض کرتا ہوں، ختم نبوت کے بارے میں مطمئن کرو، باقی کسی سبجیکٹ میں ہم انگلی نہیں ماریں گے۔ لیکن اگر آپ ختم نبوت کے بارے میں مطمئن نہیں کرو گے تو پھر ہمارے بارے میں تعریف طے کرے گی کہ نبی علیہ السلام کے امتی تھے، ان کے بیٹے تھے، لیکن وہ اتنے بے غیرت تھے کہ اپنی نبی کی عزت کو سنبھال نہیں سکتے۔ آپ اسلام آباد چلے جاؤ، اسلام آباد کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک جھنڈا لگا ہوا ہے، وہ پاکستان کا جھنڈا ہے۔ دیکھنے والوں کو دکھا رہا ہوں، زبان حال سے بول رہا ہوں، وہاں قریب میں ایک اور جھنڈے کو محسوس کرو، وہ ختم نبوت کا جھنڈا ہے۔ پاکستان کا جھنڈا انشاءاللہ بولو نہیں اترنے دیں گے، اونچا بولو، آواز نہیں، لالا ڈورا ہے، اونچا بولو۔ میں لالا کو سمجھانا چاہتا ہوں، لالا ڈورا ہے، ڈورا سمجھتے ہو نا، اونچا سنتا ہے۔ پاکستان کا جھنڈا کوئی اتارے گا اس کا ہاتھ کاٹیں گے، نہیں اترنے دیں گے، اونچی آواز میں، آواز نہیں آئی۔ لیکن ختم نبوت کا جھنڈا جو ہم نے اپنے شہداء کی مینار تعمیر کر کے لگایا ہے، کوئی اس کو اتارے گا اس کا ہاتھ بھی کاٹیں گے، نہیں اترنے دیں گے انشاءاللہ۔ کیا چاہتے ہیں؟ مضبوط پاکستان۔ کیا چاہتے ہیں؟ مضبوط اسلام۔ کیا چاہتے ہیں؟ آزاد عدلیہ۔ کیا چاہتے ہیں؟ جمہوری نظام۔ کہاں ہماری غلطی ہے؟ پاکستان اسلام تو نہیں ٹکرا رہے آپس میں، اور پھر کوئی وزیر اعظم آ جاتا ہے اور وہ عوام اس کو لے آتی ہے اور وہ ختم نبوت کے خلاف کام کرتا ہے، تو پھر ہم گلی گلی جا کر عوام کو شکوہ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو ووٹ کیوں دیا، انہوں نے جا کر ختم نبوت کو یہ نقصان دیا ہے۔ لیکن جب ٹھپے لگا کر آپ کسی آدمی کو لاؤ، پھر گلا عوام سے کریں یا آپ سے کریں؟ پھر آپ سے کہتے ہیں آپ کا وزیر اعظم کے بارے میں، عمران خان کے وزیر اعظم کے بارے میں میرے خدشات ہیں، یہ خدشات آپ نے دور کرنے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ 1 ارب و چند کروڑ روپے اس بات کے لیے گئے ہیں کہ آپ نے ختم نبوت کا قانون تبدیل کرنا ہے۔ مجھے بتا دیا جائے، جب عمران خان حلف لے رہا تھا تو اس نے خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھا، گول مول کر کے پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں انگریزی مزاج کا آدمی ہے، یہ لفظ مشکل تھا نہیں پڑھ سکا، یہ غلط تعبیر ہے۔ انگریزی مزاج کا آدمی جب پھنس جاتا ہے، غلط بولتا ہے، تو کہتے ہیں سوری، یا اس نے سوری نہیں کی۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کی ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ وہ آگے ایک جگہ غلطی کرتا ہے، ممنون حسین ایک لفظ پڑھتا ہے، یہ دوسرا پڑھتا ہے، تو وہاں شرمندہ بھی ہوتا ہے اور سوری بھی کرتا ہے، لیکن یہاں وہ ہنستا ہے، شرمندہ نہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ قادیانیوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہے کہ مجبوراً تو حلف اٹھا رہا ہوں اور خاتم النبیین کا لفظ آ رہا ہے، لیکن گول موڑ دے رہا ہوں کہ میں آپ کا آدمی ہوں، میں ختم نبوت کے لیے کام نہیں کروں گا۔ اگر میری بات سچ ہے تو پھر قلت تو آپ سے ہوگا۔ آپ عمران کے پیچھے سے ہٹ جاؤ، ایک ہفتہ میں ہٹا دیں گے اس کو۔ ہم ختم نبوت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہمارے صدر صاحب ہیں، ناراض نہیں ہونا، وہ کراچی کے
آپ کراچی والے تعصب بھی بہت کرتے ہو، یہ ڈینٹل سرجن ہے، دانتوں کا ڈاکٹر۔ میں ایک تعبیر کرتا ہوں، خدا کرے یہ غلط ہو، یہ جب آپ میڈیکل شعبے میں جاتے ہو نا تو اچھے اور قابل لڑکے وہ MBBS بن جاتے ہیں، اور جو نالائق ہوتا ہے، نمبر کم ہوتے ہیں، وہ دانتوں کا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ کوئی ہمارے مجمع میں دانتوں کا ڈاکٹر ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ کوئی قابل لڑکا ہوتا ہے، اچھے نمبر ہوتے ہیں میڈیکل کے شعبے میں، تو وہ MBBS میں چلا جاتا ہے۔ اور جو آدمی نالائق ہوتا ہے اور باپ میں کہنا ہے تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تو اس کو بتا دیا جائے کہ صرف دانت کو دیکھنا ہے، کہیں اور نہیں چیک کرنا۔ ایسا شخص ہمارا صدر ہے، وہ صدر بن گیا ہے۔ یہ تو میرا صدر ہے نا، انڈیا کا تو نہیں ہے، تو کیا میرا حق نہیں میں اس سے پوچھوں کہ جب آپ حلف اٹھا رہے تھے کس کے دباؤ پر آپ نے ختم نبوت کا پیراگراف چھوڑا ہے؟ ویری سیریس ٹاکنگ۔ میری باتوں کو غلط ثابت کرے میں واپس لے لوں گا۔ صدر سے کس کی بنیاد پر، دباؤ پر آپ نے ختم نبوت کا پیراگراف چھوڑ دیا؟ عمران نے تو گول مول پڑھا، آپ نے تو گول بھی نہیں پڑھا۔ اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم بننا چاہتے ہو تو پھر آپ کو دوبارہ حلف لینا ہوگا۔ بولو، لینا ہوگا نہیں لینا ہوگا؟ میں نے دو باتیں کر لی۔ تیسری بات یہ ہے کہ میاں عاطف کو لائے اور ہمارے عمران خان نے کہا کہ یہ دنیا کے معاشیات کے ماہرین کی 25 لوگوں کی فہرست میں ایک آدمی ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پڑ پوتا، بیٹا پوتا پڑ پوتا۔ اس کو ماہر ملا تو قادیانی کا پوتا مل گیا۔ کوئی دال میں یا الحمدللہ تمام علماء نے آواز بلند کی تو اس کو تو پیچھے کر دیا، لیکن میری دلیل تو بن گئی ہے نا۔ اور عمران خان تو جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہ جھوٹ بھی بولا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ قادیانی ہے، حالانکہ اس نے کنٹینر پر بات کی تھی، پھر ختم نبوت کا وقت ملا کہ جس آدمی کی آپ بات کر رہے ہو یہ قادیانی کا پوتا پڑ پوتا ہے، اس کو نہیں لانا، اور اس نے کہا تھا میں نہیں لاؤں گا، لیکن وہ ہمارا وزیر اعظم ہے۔ ہمارا اگر سبزی والا جھوٹ بولتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، یا تو ملک کی بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہوا شخص جھوٹ بولتا ہے۔ میرے 3 دلائل ہو گئے۔ وزیر اعظم نے حلف میں یہ غلطی کی، صدر نے یہ غلطی کی، میاں عاطف کو کیوں لائے؟ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا آسیہ۔ آسیہ نے نبی علیہ السلام کو گالیاں دی تھی۔ سیشن جج نے اسے پوچھا تھا کہ آپ مسلمانوں کو، نبی کو آپ نے گالی دی ہے، آپ شرمندہ ہو؟ اسے کہا نہیں۔ اسے کہا آپ اپنی بات واپس لیتی ہو؟ اسے کہا نہیں، یہ تو میرا عقیدہ ہے۔ تو سیشن جج نے کہا کہ اس کو پھانسی دو۔ ہائی کورٹ میں گئے تو جج نے پوچھا آپ سوری کرتی ہو؟ کہا نہیں۔ شرمندہ ہو؟ کہا نہیں۔ آپ نے اتنے بڑے آدمی کو گالی دی ہے، واپس لیتی ہو؟ نہیں۔ تو وہاں دباؤ ہائی کورٹ میں بھی نہیں تھا، سیشن جج پر بھی دباؤ نہیں تھا، تو انہوں نے میرٹ کی بنیاد پر کہہ دیا کہ اس کو پھانسی دو۔ لیکن جب اس کا کیس سپریم کورٹ میں آیا تو عمران خان نے عدالت پر اثر انداز ہو کر اس کو رہا کرایا۔ میری دلیل اثر انداز ہوا۔ 1 ہفتہ پہلے اس نے ایک ٹی وی کو، فارن کی ٹی وی کو اس نے انٹرویو دیا اور کہا کہ میں اس کو رہا بھی کراؤں گا اور باہر بھی بھیجوں گا۔ پھر رہا کیا اور باہر بھیجا۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہاں پر پوپ نے اس کا استقبال کیا اور اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ ہر ایک بات کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ پوپ نے ہمیں یہ کہا کہ سارے عہدے آپ کے ہیں، دولت بھی آپ کی، ملک بھی آپ کا، جرنیل بھی آپ کے، پٹواری بھی آپ کا، صدر بھی آپ کا، وزیر اعظم بھی آپ کا۔ آپ کے ملک میں کھڑے ہو کر ایک عورت نے آپ کے نبی کو گالی دی، کیا کیا آپ نے؟ وہ تو آج میرے پاس ہے۔
عمران خان یہ آپ نے ظلم کیا تاریخی، میرے 4 دلائل ہو گئے، اور 5ویں دلیل کہ مولانا سمیع اللہ علیہ اس پر غصہ ہوئے تو مولانا سمیع اللہ کو مار دیا گیا، اور آج تک قاتل نہیں پکڑا۔ اور کوئی جھوٹ موٹ کا تو کوئی قاتل پکڑو، حالانکہ مولانا سمیع اللہ سیاسی رائے میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتے تھے، ہم پی ٹی آئی کے خلاف اتحاد بنا رہے تھے، وہ پی ٹی آئی کا حامی تھا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اس کے باوجود جب اس کے اندر اپنے باپ کا خون جاگا اور آسیہ کی بات پر اس نے کچھ 2-3 جلسے کیے تو پھر مولانا سمیع اللہ نہیں ملے، لاش ملی ہے۔ عمران خان آپ کہا کرتے تھے کہ جس آدمی کا قاتل معلوم نہیں ہوتا تو وزیر اعظم اس کا قاتل ہوتا ہے، کنٹینر پر آپ نے یہ فرمان کیا، کنٹینر پر۔ تو کیا آج یہ کہہ دینا چاہیے کہ مولانا سمیع اللہ کا قاتل عمران خان ہے؟ اسی بات کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے؟ اونچا بولو۔ اسی فلسفے پر جو آپ کا دیا ہوا ہے، اسی قانون پر جو آپ نے دیا ہے۔ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے اور چوری کی قیمت چکانی پڑتی ہے مہنگائی میں۔ آپ آئے تھے مہنگائی کو پھانسی دوں گا، مہنگائی کو پھانسی نہیں دی، غریب عوام کو پھانسی دے دی، لیکن میں وہ باتیں نہیں کرتا، اس لیے کہ ان باتوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، ہاں ہم مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے، سر دکھے گا پاؤں کو نہیں باندھیں گے، ہم عوام کی بات بھی کریں گے، اسلام کی بات بھی کریں گے، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس فاسد حکومت کو پیچھے کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک اور دلیل بھی دینا چاہتا ہوں، یہاں کرتارپور بارڈر کھلا ہے، کرتارپور بارڈر ایسے وقت میں کھول دیا کہ جب مودی نے آرٹیکل 35 کو ہٹا کر متنازع حیثیت ختم کر کے اس کو ضم کیا، کشمیر کو اپنا صوبہ بنایا اور کرفیو لگائی، تو دونوں بارڈروں پر ایک ہی ہمارا دشمن ہے، لیکن وہاں کرتارپور بارڈر کھول دیا گیا۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا کہ یہ ہم نے خالصتان تحریک کو منظم کرنے کے لیے کھولا ہے۔ معاف کیجیے، معاف کیجیے، یہ کہیں پنجاب کو پاکستان کو توڑنے کے لیے تو نہیں بنا، میں نہیں کہتا، آغا شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس طرح عجمی ایک عرب میں اسرائیل بنا، اس طرح ایک عجمی اسرائیل بنے گا، اور اس کا قادیانی میں نام لکھا ہے مرزائی، اسرائیل مرزائی۔ ایک ضلع گرداسپور وہ پہلے سے قادیانی تھا، وہ ایک ضلع ہندوستان کا اور 5-6 ضلع پاکستان کے خاک مدہن پاکستان کو توڑ کر ان کی اسٹیٹ کو بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ یہ خالصتان تاریخ کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ میرا مطالبہ ہے، میں آپ کا تعاون چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کی بنیاد پر ہم پریشان ہیں، آپ نے کرتارپور بارڈر کو بند کرنا ہے۔ مطالبہ ٹھیک ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، مطالبہ ٹھیک ہے؟ ہاتھ بلند کر کے مطالبہ کرو۔ انتہائی قابل احترام سامعین، ویسے تو بہت کمزوریاں حکومت میں، لیکن ہم نے خالص ختم نبوت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ آپ روزانہ اخبار پڑھو، باقی علماء آپ سے کہیں گے ٹی وی نہیں دیکھو، میں کہتا ہوں ٹی وی دیکھو۔ اگر آپ ٹی وی کے ڈرامہ نہیں دیکھتے تو نہ دیکھو، خبریں دیکھو، باخبر رہو۔ آپ پر جو حکومت آئی ہے وہ کسی وقت بھی ایک بہت بڑا قدم اٹھا سکتی ہے ختم نبوت کے بارے میں، بعد میں آپ پچھتاؤ گے، آپ کو بیدار رہنا ہے۔ ایسے حالات میں آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ پی ڈی ایم کی تاریخ مؤخر ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ ہم پیپلز پارٹی والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں
دیکھتے ہیں ہماری دعا کب قبول ہوتی ہے. لیکن اگر قبول نہیں ہوتی اور پیپلز پارٹی والے ہمارے صف میں دوبارہ نہیں آتے تو ہمیں ضرورت نہیں. باقی جماعتیں اس میں اتنی قوت موجود ہے کہ اگر وہ استعفیٰ دیں اور لانگ مارچ کریں تو یہ حکومت چلی جائے گی انشاءاللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر. جمعیت علماء اسلام آج کل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. مجھ پر یہ دباؤ تھا کہ آپ پارٹی چھوڑو, مجھ پر یہ دباؤ تھا کہ آپ مولانا صاحب کو چھوڑو, لیکن الحمدللہ استقامت اللہ نے دی ہے. نہ پارٹی کو چھوڑا نہ مولانا کو چھوڑا. اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ پر بہت بڑا دباؤ ہوگا. آپ نے وعدہ کرنا ہے یا اس ختم قرآن کے موقع پر کہ انشاءاللہ ہم جمعیت علماء اسلام کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے دونوں. ایسے ماحول کے اندر ملک کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ آ گئی ہے اور ایسے ماحول کے اندر ختم نبوت کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ آ گئی ہے. اب آپ نے اپنے سر پر کفن باندھ کے نکلنا ہے. آپ نے زندگی کی لمبی امیدیں جو باندھی ہیں ان کو چھوڑنا ہے اور نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے میدان میں اگر آپ کا خون چاہیے تو انشاءاللہ یہ خون دینے کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کرو. میں اہل انتظام کا پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں, پھر اس کا اپنے مزاج کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. ترجمہ دلالت التزامی کے ساتھ اپنے مزاج کے مطابق یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شہادت مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری. ترجمہ گر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کی دل میں برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار ربی. فضائی بذر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ربی. قل ان کان آباؤکم الی آخر الآیہ. نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹوروں میں خواجہ یسرف کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ نبی کی عزت کے لیے ضرورت پڑی تو سر کٹانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. ہاتھ بھی بلند کرو, خود بھی کھڑے ہو جاؤ. یہ ہاتھ بلند کرو, ہاتھ کو ہلاؤ زور زور سے. میڈیا والوں ان کے فوٹو نکالو. یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے جان چاہیے تو انشاءاللہ جان حاضر ہے. آپ حضرات نے 249 میں محنت کرنی ہے اور جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کو کامیاب بنانا ہے. پشتوں میں کہتے ہیں ڈیرہ بخلا. واخر دعوانا